ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ پر چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے۔ ارے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ یا رسول اللہ، کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ آئیے اپنے بار کے اگلے سراہانے اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اس رخ پرور عظیم شان محفل پاک میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ احباب استقبال کیجئے گا، نعرہ تکبیر، جنہیں بیٹھے ہوگا انہیں آواز بلند کر کے نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ابھی بھی تھوڑی سی آواز کا میں بابا دے بلند، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعظم دستگی مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ کوئی بھی زبان خاموش رہے، مل کر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرصہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پنجابی کا ایک کلام مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، بہت سرور آئے گا۔ کوئی بھی زبان خاموش نہیں، مل کر پڑھیے گا انشاءاللہ۔ کوئی حیاتی دام یار ہونا چاہیدہ، کوئی حیاتی دام یار ہونا چاہیدہ، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ۔ حضرت صدیق دیے دل دی تمنا سی، حضرت صدیق دیے دل دی تمنا سی، یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدہ، یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدہ، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ، جڑے تیرے نام دیا محفلاں سجاندے نے، جو سرکار کا میلاد مناتے ہیں اور جو میرے آقا کی محفل جاتے ہیں، شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ جڑے تیرے نام
جدو یاد کرو اپنے غلامانو ساڈا بھی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا ساڈا بھی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا لوا دن عزیز جدو ساہن آخری لوا دن عزیز جدو ساہن آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا ماشاءاللہ مل کے ذرا کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ بزم غوثیہ مہریہ کے زیر تمام یہ خوبصورت عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام ہوا آنے والے تمام احباب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور جو دو سباب تشریف لائے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے بڑے ہی ادب سے کہ آپ آگے تشریف لائیں تاکہ جو دو سباب بعد میں آئیں گے ان کو پیچھے بیٹھنے کا موقع مل جائے اس سے بہتر وہ آپ کے کاندھوں کو پھیلا کر آگے آئیں آپ بڑی مہربانی تھوڑا سا قریب ہو کر بیٹھے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پیچھے بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے آج کی یہ خوبصورت محفل پاک میں ایک دفعہ پھر میں تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دیگر جو احباب باہر گیٹ پہ کھڑے ہیں ان سے پھر گزارش ہے کہ آپ بڑی مہربانی گیٹ پہ نہ کھڑے ہو پنڈال میں آپ پنڈال میں تشریف لائیں اور محفل کا حسن بنے انشاءاللہ العزیز آج کی اس روح پرور عظیم شان محفل سے ہم جس عظیم ہستی کا خطاب سماعت فرمائیں گے بہت ہی پیاری شخصیت سرمہ اہل سنت فہر اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب دامن برکاتہ مالیہ قدسیہ سرزمین سیالکوٹ سے انشاءاللہ ان قریب ہی آپ تشریف لا رہے ہیں اور جیسے ہی آپ محفل میں آئیں گے بلا تاخیر بلا تمہید ہی آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا اور دیگر جو دو احباب باہر کھڑے ہیں پھر گزارش ہے کہ پنڈال میں تشریف لائیں پھر محفل کا حسن بنے احباب محبت سے ایک دفعہ جاتے ہوئے باواز بلند پھر کہہ دیئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام مل کے باواد بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ
آپ کی آواز آ جائے، بابا سے بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے کہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، اور میرے آقا کی ذات پر صاحب میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ اور درود پڑھنے سے صرف ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے صرف ثواب ملتا ہے۔ اگر کریم آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے تو پھر محمد عربی کا جواب ملتا ہے، پھر محمد عربی کا جواب ملتا ہے۔ اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ حضور کا امتی کہیں بھی بیٹھ کے محبت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں درود پڑھنے والے کو بھی جانتا ہوں اور اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔ تو آئیے مل کے بآواز بلند سبھی درود پاک میں حاضری پیش کیے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے، یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے۔ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے، یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے۔ اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گی تو ٹھہرے گی کہاں، ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، اور محبوب کی محفل کو عاشق ہی سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں۔ اگلے سنہان رسول کو دعوت داد جناب محترم محمد تنویر چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں ہدیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر، بابا سے بلند ذرا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کسے چومیا یار گلاب تائیں، کسے چومیا یار گلاب تائیں، کسے جا کے کلینوں چومیا کسے چومیا یار دی چوکھٹنوں تے کسے جا کے گلی نوں چومیا کسے چومیا یار دی چوکھٹنوں تے کسے یار دی چوکھٹنوں چومیا تے کسے چومیا کسے پیر علی نو چومیا اور صدقے جاواں جبریل دیاں بختاں تو
او صدقے جاواں جبریل دیاں صدقے جاواں جبریل دیاں وقتاں تو جنہیں آقا دے تلے نو چمے آئے تے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ملک عرفان صاحب نے ایک فرمائش کی ہے، بس وہ میں چند اشعار پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر میری حاضری مکمل۔ کہ جیڑا بھی جگ تے بن گیا چلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ جیڑا بھی جگ تے بن گیا چلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ پوچھو میرے تو کس جگہ ملتا ہے او خدا، پوچھو میرے تو کس جگہ ملتا ہے او خدا، نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا، نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا، اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ لکھاں یزیدیاں لے کافی دوستو، لکھاں یزیدیاں لے کافی دوستو، غازی جیا مجاہد کلہ حسین دا، غازی جیا مجاہد کلہ حسین دا، اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ خنجر دے ہیٹھنی حیدر دلال نے، خنجر دے ہیٹھنی زہرا دلال نے، کربل دیگر مریت سی مسلح حسین دا، کربل دیگر مریت سی مسلح حسین دا، اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ جیڑا بھی جگ تے بن گیا چلا حسین دا، اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ قرآن نعت یعنی مسلک حق اہل سنت کی بہت ہی پیاری شخصیت، سرم اہل سنت، فخر اہل سنت، نازشی اہل سنت حضرت علامہ مولانا
محمد شوکت چشتی صاحب دامن برکاتہم علیہ قدسیہ آپ تشریف لائے بزم گوسیہ مہریہ کے زیر تمام سجی سپر اور محفل پاک پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت ہی پیاری شخصیت عاشق رسول منظم اعلیٰ بزم گوسیہ پیکر محبت جناب محترم الحاج ملک محمد یوسف چاند صاحب، آپ ہماری آج کی بزم کا حسن بنے، ہم آپ کو بھی بزم گوسیہ مہریہ کے زیر تمام سجی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھائی محمد علی زرگر صاحب آپ تشریف لائے خوش آمدید کہتے ہیں، دیگر حضور کے عاشق تشریف لائے سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں شہر وزیر آباد کے بہت ہی پیارے ثناخان رسول محمد عاصم علی سیالوی صاحب سے ملتمس سے آپ تشریف لاتے ہیں اور آقا کے بارگاہ میں ہدیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، واضح بلند ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تمام احباب باواز بلند روشی پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جو تیرے نصیر ہمیں تو اپنوں سے کوئی بات کہاں، کرم ہے ان کا کہ وہ اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیونکہ ہم نے خود کو گرا
वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं और अपनी औकात सिर्फ इतनी है अरे कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं माशाअल्लाह हैदराबाद के रुसना हनेसुल भाई मोहम्मद आसम सियालवी साहब हुजूर की बारगाह में मदासरा थे। ये छोटे बच्चों से गुजारिश है कि आप इधर आ जाएं, जो पीछे बड़े हैं बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आप आगे आ जाएं, बड़ी मेहरबानी। जो पीछे बड़े बैठे हैं अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, आप उठ के थोड़ा सा आगे आ जाए कि उलमा इकराम तशरीफ़ ला चुके हैं, आने करीब ही क़िबला डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, छोटे बच्चे उठ के आप इधर आ जाए, उठो जल्दी से जल्दी, बड़ी मेहरबानी। जितने भी छोटे बच्चे हैं सारे उठ के आप इधर आ जाए, आ जाए शाबाश। जो पीछे बैठे उनसे गुजारिश है आप आगे आ जाए, जितने बड़े पीछे बैठे थोड़ा सा करीब हो जाए, बड़ी मेहरबानी। दरानी नाथ जीनत कुर्रा फहर कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब मोहतरम कारी मुख्तार अहमद जलाली साहब दामन बरकात मालिक खुशी आप तशरीफ लाए, हम आपको भी खुश आमद कहते हैं। जो हुक्म मिला इंतजामिया की तरफ से उसी की तामील करते हुए हाज़री के चंद अशआर पेश करता हूँ। अहबाब मोहब्बत से एक मरतबा बाबा ज़िबला दूध पर पढ़िए, मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए, अगर आपकी आवाज आ जाए बाबा से बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुशनसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से, तब भी होठों पे है आका की सना बचपन से। बचपन ही से सरकार का टुकड़ों पे पला हो, बचपन ही से सरकार का टुकड़ों पे पला हो, बचपन ही से सरकार का टुकड़ों पे पला हो। मैं शाह मदीना के गदा हो, मैं शाह मदीना के गदा हो। बचपन ही से सरकार का टुकड़ों पे पला हो, बचपन ही से सरकार का टुकड़ों पे पला हो। मैं शाह मदीना के गदा हो, मैं शाह मदीना के गदा हो। ना
का साल ये दहलीज पे यंबर पे खड़ा हो, का साल ये दहलीज पे यंबर पे खड़ा हो। मैं शाह मदीना के गदा गो गदा हो, मैं शाह मदीना के गदा गो गदा हो। बचपन ही से सरकार के टुकड़ों पे पला हो, बचपन ही से सरकार के टुकड़ों पे पला हो। मैं शाह मदीना के गदा हो गदा हो, मैं शाह मदीना के गदा हो गदा हो। एक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। मरूफ कलामी के सभी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उनका मंगता मिलके कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, 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 उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता। और मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता
منگتا اور بات کرتا تو سانسیں مہک آتی ہے نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے میرے لہجے کو وہ میدان نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے جنہیں بیٹھے ہونے وازنہ کہتے ہیں ماشاء اللہ تھے سارے زیادہ تر دادر گوڑا دے منن والے بیٹھے ہیں سارے انہوں نے مریدین بیٹھے ہیں اور چونکہ یہ بزم بھی محفل بھی بزم غوثیہ مہریہ دے احباب نے سجائی ہے تو وہی پھر میرے شاہ سے 2 اشعار پھر میں خطیب الاسلام کی طرف سفر کرنا ہے مائک انہوں نے حضرت علامہ مولانا سمیل السنت فہر السنت حضرت علامہ مولانا محمد شوکت چشتی صاحب دم برکاتو ملک قصیہ آپ دے حوالے مائک کریں گے جا رہا 2 اشعار اس یقیناً سب پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ سب دی حاضری ہو جائے انشاءاللہ حکم ہوا میں پیش کر رہا ہوں قائدر گوڑا پیر نصیر الدین نسیشہ سوال رحمہ کے یہ اشعار کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی بابا جبلن کہیے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرمیل سنت فہر علیہ سنت نادی شیخ علیہ سنت حضرت علامہ مولانا صدردہ محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب دامہ برکاتہ مالیہ قصیہ ادارت المصطفیٰ گجرمالہ اب تشریف لائے آپ کو شامل کہتے ہیں میں بلا تمہید بلا تحیر ہی دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں سرمیل سنت فہر علیہ سنت نادی شیخ علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد شوکت چشتی صاحب سے کہ آپ تشریف لائے اور اس عظیم الشان لطف پرور محفل پاک میں اپنی حاضری پیش فرمائے آپ احباب محبت برے نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر بابا دے بلند ذرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين سمعین ذویل احتشام جس طرح کہ آپ سب کے علم میں ہے یہ بات کہ
آج کی یہ تقریب سعید خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزم غوثیہ مہریہ ریلوے کالونی وزیر آباد کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اور یہ بات اس کی وضاحت میں انتہائی ضروری سمجھوں گا۔ ہمارے پاس آج جو مہمان خصوصی تھے بیان کے لیے جنہوں نے تشریف لانی تھی، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب، ان کا بیان تھا قبلہ کی طبیعت ناساز ہے اور ڈاکٹر حضرات نے منع فرمایا کہ آپ سفر نہ کریں، اس وجہ سے آج کی ہماری اس تقریب میں وہ تشریف نہیں لا سکے۔ ہم نے گزارش کی عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب سے، آپ انتہائی مصروفیت کے حامل ہیں، اور اس بات کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ قبلہ سے اگر ٹائم لینا ہو تو 2-3 مہینے پہلے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی مصروفیات کو ہم جانتے ہیں، لیکن جب میں نے گزارش کی تو قبلہ نے تمام تر مصروفیات چھوڑ کے ہمیں وقت عنایت کیا۔ آپ نے شفقت فرمائی اور اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ ہمارے پاس پہلے بھی تشریف لاتے ہیں، اور آج ایک مرتبہ پھر ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ تو بیان سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم نے قبلہ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ رکھا ہے جو ہم آپ کو جو ہے استقبالیہ کے طور پہ پیش کرنا چاہیں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس تشریف فرما ہیں جناب محترم حاجی محمد یوسف صاحب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے قبلہ کو تحفہ عنایت فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ محفل پاک کا جو ہے آغاز کریں گے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ یہ دوسرا یادگاری شیلڈ منظم اعلیٰ بزم غوثیہ الحاج محمد ملک یوسف چاند صاحب کی طرف سے سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شوکت چشتی صاحب کو پیش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ محفل کی یادگار شیلڈ یوسف چاند صاحب کی طرف سے علامہ شوکت چشتی صاحب نے وصول کی۔ اب آپ نے ایک نعرہ بلند کیجئے گا، نعرہ تکبیر، بآواز بلند ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اسلام ہر پہلو پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز کا ضابطہ اسلام نے دیا ہے، اور ہم جو مجالس محافل منعقد کرتے ہیں اس کا ضابطہ بھی ہمیں اسلام نے دیا، اور ہمیں بتایا کہ آپ کی محافل کیسی ہونی چاہیے۔ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس۔ محافل کے جو آداب ہیں اسلام اس کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں سکھایا کہ آپ نے محفل میں کیسے بیٹھنا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں، اور
اس کا پورا پس منظر ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، تشریف فرماتے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں، مسجد کھچا کھچ بھری تھی صحابہ کرام سے۔ تو بعد میں چند صحابہ کرام آئے، اور یہ صحابہ کرام بدری صحابہ تھے جنہوں نے بدر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بدری صحابہ ہیں ان کو حضور عزت دیتے تھے، ان کا اکرام فرماتے تھے، ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اب محفل کے آداب یہ ہیں کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، اوپر سے گردنیں پھلانگنا، لوگوں کو دھکیل کے آگے آنے کی کوشش کرنا، یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے۔ تو صحابہ کرام چونکہ سب سے بہتر علم جانتے ہیں، قرآن و سنت کا نور ان کے پاس تھا، تو وہ ان چیزوں کا خاص خیال فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ صحابہ کرام ایک سائٹ پہ کھڑے ہو گئے، اس انتظار میں کہ جو آگے موجود ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمیں بلا لیں اور اپنی نشستوں پہ بٹھا دیں، اپنی جگہ پہ بٹھا دیں۔ لیکن چونکہ گفتگو حضور فرما رہے تھے، تو جب حضور گفتگو کر رہے ہوں تو کسی کا اٹھنے کو دل تو نہیں چاہتا نا۔ اب ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم یہاں سے اٹھیں۔ اب وہ صحابہ کرام ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں انتظار میں کہ ہمیں کوئی اپنی نشست دے دے اور ہم آگے بیٹھیں۔ تو خود آقا کریم علیہ السلام نے پھر کچھ صحابہ کرام کا نام لیا، فلاں آپ بھی اٹھ جائیں، فلاں آپ بھی اٹھ جائیں، فلاں آپ بھی اٹھ جائیں۔ اور وہ صحابہ کرام جو بدری صحابہ کھڑے تھے ان کو نشستوں پہ بٹھا دیا۔ تو جہاں حضور کے چاہنے والے تھے وہاں پہ منافقین بھی شامل تھے، تو ان کو موقع مل گیا، اور منافقین کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا، یہ کیسا نبی ہے جو پہلے آئے تھے آگے بیٹھے تھے ان کو اٹھا دیا، اور جو بعد میں آئے ان کو آگے بٹھا دیا۔ تو منافق جب چال چلتا ہے تو پھر ذہنوں کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے۔ اب وہ صحابہ کرام جن کو اٹھایا گیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ اب کوئی جانے نہ جانے، اللہ کے نبی تو دلوں کے چھپے راز بھی جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر شک پیدا ہو گیا، ان کے دلوں کے اندر بات آ چکی ہے۔ حضور علیہ السلام کسی کو ناراض نہیں ہونے دیتے تھے، یہ حضور کا انداز تھا، یہ طریقہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب محفل کے اختتام پہ دعا کی، حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، تو آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے پروردگار، میرے جن صحابہ نے اپنی نشستیں چھوڑیں، اپنے بھائیوں کے لیے جگہ چھوڑی، اے پروردگار ان کو جنت کے عالی شان محلات عطا فرما۔ بس اتنی سی دعا کرنے کی دیر تھی، یہ جملے کہے میرے حضور نے تو صحابہ کرام خوش ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر جو بات تھی وہ دور ہو گئی، ختم ہو گئی، کہ حضور نے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا ہے، حضور نے ہمارے لیے دعا کی، جنت کی عالی شان جگہ، جنت کے عالی شان محلات حضور نے ہمارے لیے مانگے ہیں پروردگار سے، تو ان کے دل خوش ہو گئے۔ اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کسی کا دل خوش کرنا، کسی کو خوش کر کے بھیجنا، کسی کو مطمئن کر کے بھیجنا، یہ حضور علیہ السلام کا انداز تھا۔ مجلس لگی تھی، آقا کریم علیہ السلام واز فرما رہے تھے، ایک صحابی پیچھے آئے، اب اندر جگہ نہیں تھی، وہ باہر ہی جو ہے تشریف فرما ہوئے۔ حضور علیہ السلام اپنی جگہ سے تھوڑے سے سر کے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کی جانب اشارہ کیا کہ آپ یہاں آئیں، میرے پاس تشریف لے آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور اپنی جگہ سے سر کے ہیں، گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اتنی جگہ پیدا نہیں ہو سکی کہ یہاں پہ کوئی آدمی بیٹھ سکے، تو انہوں نے وہیں سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ راضی رہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ تو جس وقت مجلس ختم ہو گئی، کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے تھے کہ یہاں پہ اتنی گنجائش نہیں کہ کوئی آدمی بیٹھ سکے، لیکن آپ نے پھر بھی بلایا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے ان کو بلایا، میں نے ان کو کہا کہ آپ آگے آ جائیں، مجھے پتا تھا کہ یہ آگے نہیں آئیں گے، لیکن میرا صرف ایک جملہ کہنے سے ان کے دل میں میری عزت کتنی بڑھ گئی ہے، ان کا دل کتنا خوش ہوا ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ حضور کا مبارک انداز تھا۔ مجلس میں حضور تشریف فرماتے، چٹائیاں بچھی تھیں، صحابہ کرام بیٹھے تھے چٹائیوں کے اوپر، جگہ مکمل ہو چکی تھی،
ایک سیابی آئے اور کچی زمین کے اوپر بیٹھ گئے، کیونکہ چٹائیوں پہ گنجائش نہیں تھی، جگہ مکمل ہو چکی تھی۔ حضور کاندھوں پہ چادر رکھتے تھے، حضور نے اپنی چادر اتاری اور یوں ان کی جانب پھینکی حضور نے، اور فرمایا کہ نیچے زمین پہ نہ بیٹھو، یہ میری چادر بچھا لو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اب انہوں نے چادر کو لیا، چوما آنکھوں پہ لگایا، سینے پہ رکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبارک چادر تو بڑی عزت والی ہے، بڑی تکریم والی ہے، اور ہم اس قابل نہیں کہ آپ کی چادر پہ بیٹھیں۔ تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو خوش کیا کرتے تھے، مجالس کے آداب بھی ساتھ ساتھ سکھائے، اور مجالس میں بیٹھنا کس طرح ہے اس کا طریقہ بھی حضور نے بتایا۔ مجلس لگی ہو، آپ اپنی نشست پہ جو ہے براجماں ہوں، باہر سے کوئی شخص آئے، آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں آئیے جناب میری جگہ پہ بیٹھیے، اگرچہ وہ آ کے آپ کی جگہ پہ بیٹھے گا نہیں، لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے کتنی عزت پیدا ہو جائے گی، کتنا مقام اور مرتبہ پیدا ہو جائے گا اس کے دل کے اندر، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ انداز حضور علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ تو اسی مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے آج کا یہ پنڈال اس چیز کی جو ہے ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، قرآن و سنت کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان کو ہم سنیں، سمجھیں اور ان پہ عمل پیرا ہو کے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے پاس تشریف فرما ہیں عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب، اسی طرح کے ملفوظات سے ہمیں نوازیں گے اور اپنے خوبصورت جو ہے بیان و کلام سے ہمارے دلوں کو مستفیض کریں گے۔ ان کی آمد سے پہلے آپ نے ایک نعرہ لگانا ہے اور اس کے بعد پھر پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ نے گفتگو کو سننا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ لقمان سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایکو ڈلے بے سب کچھ بند کر دیں، مائک کی آواز زیادہ نہیں، بالکل تھوڑی سی کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں تاکہ لوگ بھٹکتے رہیں خدا کی راہ سے بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ مکہ کا ایک متمول شخص جس کا نام نضر بن حارث ہے، یہ آیہ مبارکہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور کی آمد سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا، پورا جزیرہ عرب ضلالت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں، پھر اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے خوب کہا تھا کہ زیست یخ بستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ حضور آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی، تو فرد واحد سے لوگ ایمان لانے لگے۔ اسلام دشمن باہم جڑ بیٹھے
اور انہوں نے معذاللہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اس شمع کے گرد جو مٹھی بھر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے. اور جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمع آئے اس نو بند کرے. وہ دے ذکر دا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہ محمد رسول. ہزارہا مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا, اسلام نشو نما پاتا رہا. میں نے جس شخص کا نام لیا نذر بن حارث, یہ بڑا مکار آدمی تھا, تاجر تھا. ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا. اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی. مکہ آتا ہے اور لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کی کہانیاں سناتے ہیں, تم میرے پاس آؤ میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا. اس نے ایک چال یہ چلی, یہ لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا تھا. اور اس کے پاس ایک بہت خطرناک چال تھی. اس کے پاس حسن کی پری پہ کر باندیاں تھیں, چٹی چمڑی والی جوان لڑکیاں تھیں جن کا ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا. تو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے. تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل فرما دی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور اکابر تابعین میں سعید بن جبیر, حضرت مکحول, مجاہد, حضرت قتادہ, دیگر لوگوں نے کہا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے. نذر بن حارث کیا کام کرتا تھا؟ قصے کہانیاں اور ناچ گانا. تو فرمایا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. دوستو, یہ گانا, یہ موسیقی, اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا؟ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی تھی. تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا, تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا. آج 14 صدیاں بیت گئی اور ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی. کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے. بقول اقبال کے وہ کہتے تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کل تک جو روح کی سزا تھی آج روح کی غذا بنی. گانا گانے والے بچپن کا شوق بھی کہتے ہیں اور یہ بات کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. اور جو سننے والے ہیں انہوں نے بھی گناہ نہ جانا, وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں. اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ بروز قیامت کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا, فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو. عزت کی موت نہیں کہ بندہ گانے سنتا مرے. ہمارے گجرا والا ایک قاری قرآن تھے, قاری عبداللطیف جلالی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آج سے تقریباً 1 عشرہ پہلے کی کہانی ہے. یکم رمضان ہے, نماز فجر کا وقت ہے, پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے, پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہے, سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا, فرشتہ روح کف انصری سے کھینچ کے لے گیا. اس عالم نے, اس حافظ نے, اس قاری نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے. بھائی جان جیو شان سے, مرو ایمان سے. آواز کم کرے. یہ کوئی موت تو نہیں کہ بندہ گانے سنتا مرے. فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا, فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو. امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں, 6 صدی کے محدث ہے, حدیث کی معتبر کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں. ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز. فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں. دیکھیے اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا, اسلام رخصت دیتا ہے. نعمت ملے چرچا کرو, نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری ہوتی ہے. لیکن یہ بات پیش نظر رہے, اسلام غیرت مند دین ہے.
अपने मानने वालों को बेहूदगी का दर्स नहीं देता। वो कहता है सर से लेकर पांव तक इस्लाम के सांचे में डोलो। इस्लाम खुशी से मना नहीं करता, रुखसत है, नेमत मिले चर्चा करो। मैं मिसाल के तौर पे अर्ज करूंगा, शादी होती है तो शादी के बाद आरजुओं का एक जहान होता है। सबसे बड़ी आरजू, घर के जो बूढ़े होते हैं वो कहते हैं अल्लाह हमें को पोती पोता दे, और मियाँ बीवी भी कहते हैं अल्लाह हमें को बेटा बेटी दे, क्योंकि औलाद आंखों की ठंडक, मन का करार होती है। औलाद असाई पीरी होती है, इसको बुढ़ापे का सहारा कहते हैं। भाईजान, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी को इम्तिहान में डाल दे, 10-20 साल किसी के यहाँ औलाद ही ना हो, और आप बे औलाद हजरात से पूछ करके देख ले औलाद की कमियां कितनी तड़पाती है। मेरे मिलने वाले हैं, 4 भाई हैं और किसी के यहाँ औलाद नहीं, और जब वो मिलते हैं और दुआओं के लिए कहते हैं, उनके चेहरों पर जो उदासियां और औलाद की जो महरूमियां हैं, वो अजीब कहानी है। औलाद बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह इम्तिहान में डाल दे, किसी के यहाँ औलाद ना हो तो आप देखते हैं कि लोग मस्जिद में आते हैं, मौलाना साहब से कहते हैं मौलाना दुआ करना अल्लाह औलाद अता करे। शेख की चौखट पे गए तो वहां भी दुआ की दरखास्त की। हाजियों के काफिले चले तो उनसे भी अर्ज करना पड़ा, जहां अपने लिए दुआ करना वहां मुझे भी दुआओं में याद रखना। औलाद बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह इम्तिहान में डाल दे, ये उसकी मर्जी है। किसी के यहाँ 20 साल बाद बेटा हो, बंदा मुंह बसोर के बैठ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि इसको नेमत की कदर। सारी जिंदगी मांगता रहा है, बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद दी, आंखें बूढ़ी होगी इसका इंतजार करते करते, आज नेमत मिली है तो मुंह बसोर के बैठ गया। तो तकाजा क्या था, हमें बेटा मिला तो क्या हमने अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया? माजरत से ये हमारा मिजाज नहीं। अल्लाह ने हमें बेटा दिया तो क्या हमने अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए सोने मोहम्मद का जिक्र किया? माजरत से ये भी हमारा मिजाज नहीं। हमारे यहाँ बच्चा हो, बेटा हो तो हमारा पहला काम क्या है? मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ और मेरा ताल्लुक एक देहात से है। हमारे देहात में किसी के यहाँ औलाद हो तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं, हम डेक ऑन करते हैं, इस ख्याल से कि इसके कान में किसी गैर की आवाज ना पड़े। ओ भाईजान, काबिले लानत आवाज तो आपने डाल दी जिससे मना किया गया था। हालांकि हुक्म यह है कि उस वक्त दाइया की आवाज भी उसके कान में ना पड़े। दाइया ने कोई गाली देनी, कोई गाना गाना, मुबारकबाद ही देनी है ना, लेकिन एहतियात है, हसास शोबा है, बच्चा पहली आवाजों से मानूस होता है। उस वक्त हुक्म है कि दाइया की आवाज भी ना पड़े, उसके कान में सबसे पहली आवाज हो तो वो अल्लाहु अकबर की हो। सैयदी आला हजरत ने लिखा है, आप फरमाते बच्चा बोलने लगे तो उसको अल्लाह अल्लाह सिखाओ, जब अल्लाह अल्लाह सीख जाए उसको ला इलाहा की लोरियां दो, जब ला इलाहा सीख जाए फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लोरियां दो। उसके बाद आपने जो भी सिखाना है, मामा सिखाना है, पापा सिखाना है। हमारे दौर में तो अब्बू जी कहते थे, अम्मी जी कहते थे, लेकिन चलो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। तो ये बात के मामले हैं। और यहां तवज्जो चाहूंगा, हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो क्या अल्लाह अल्लाह सीखते हैं? हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो क्या ला इलाहा सीखते हैं? इंतहाई माजरत से हमारे बच्चे गालियां सीखते हैं। अच्छा, जब गाली पहली जुबान पे आई ना तो माँ सर पकड़ के नहीं बैठ कि कितनी बड़ी गफलत और कितनी बड़ी कोताही, हमारी नचाकियों का नतीजा आज इसकी जुबान पे गाली आ गई। संजीदा नहीं हुए, अपनी जिंदगी से अपने घर से गाली नहीं निकाली, बल्कि रात का इंतजार किया, अफरादे खाना जमा हुए, बाकायदा उस बच्चे को छिड़ा गया, माहौल बनाया गया। अगर उसने गाली ना दी तो उससे तकाजा किया जाता है, जो सुबह मुझे गाली दी थी दादाबू को सुनाओ, अपने पापा को सुनाओ। यार ये कुछ सुनाने वाली चीज है? हमें संजीदा होना चाहिए था कि हम शादीशुदा हैं, पहले 2 थे अब 3 हो गए। ये बच्चा हमसे सीख रहा है, तकाजा था घर से गाली निकालते, उसकी जिंदगी से गाली निकालते, लेकिन हमने हौसला अफजाई की। अच्छा, वही बच्चा जब बड़ा होके गाली देता है तो हम कहते हैं हमारी बहू ने इसको तावीज डाल दी है। यार उस बेचारी का क्या कसूर है? 1 महीना तो हुआ है वो आपके घर में आई है, 25 साल तो आपके जेर तरबियत रहा है, गाली का माहौल तो आपने खुद फराहम किया है, इसमें आने वाली का क्या कसूर है? बच्चे कोरा कागज होते हैं भाई, जो तहरीर लिखोगे 1 मिनट है। आपने गाली लिखी, गाली बोली तो वो गाली ही बोलेगा, जो सिखाएंगे उसके नताइज सामने आएंगे। हमारे घरों का माहौल पाकीज़ा ना था, गाली वाला माहौल था तो गाली आई। और अगर घर में कुरान का नगमा होता, घर में रसूलुल्लाह की मदहो सताइश होती, घर में दुरूदो सलाम के गजरे होते, तो आने वाली नस्लें संवरती के ना संवरती, वो आशिक़े रसूल बनते के ना बनते। आओ मैं आपको एक माँ की कहानी सुनाता हूँ। उसने अपने बेटे को मदरसे भेजा, उस्ताद कहता बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजबर था, सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नास, अजबर था, तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, अजबर था। 14 पारे सुनाए। उस्ताद बड़े मुतासिर हुए, बेटा जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेता, हिजे अच्छे, मंजिल खूब,
تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت پائی کہاں سے؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے, ماں دودھ پلائے سوڑے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. یہ کردار سنوارتے ہیں نسلیں. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا, کسی نے انجینئر کہا, اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. یہاں جھٹکا لگا, کہا بیٹے بہت بڑی بات کہہ گیا تو. صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو, سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو, اور تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے. لیکن بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے, میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ ٹھہر جائیں اور تھوڑا سا محاسبہ کر لیں. دیکھیے ہمارے بچے صبح سکول چلے جاتے ہیں, آپ کے ٹیوشن چلے جاتے ہیں, عصر سے مغرب کھیل لیتے ہیں, یہ سارا دن ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہوتے, اور جب رات کی تاریکی چھاتی ہے تو وہ آدھا پونا گھنٹہ بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے پہلو میں ہوتے ہیں. اور انتہائی اہم وقت جو پونا گھنٹہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کو کس طرح ضائع کرتے ہیں؟ معذرت سے کہوں گا ہم موبائل کے دیانے لگے ہیں. اس موبائل نے آ کے تباہی مچا دی, ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا. وہ بچے تقاضا کر رہے ہوتے کہ ابا جان ماں جی ہمیں کچھ سکھائیں. ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے تو ہماری ماؤں کی گود میں جو بچے ہوتے تھے وہ بہت کچھ سیکھتے تھے. لیکن آج ہمارے پاس وقت بھی ہے, پونا گھنٹہ سونے سے پہلے ہے, وہ یکسو ہے, وہ چاہتے بھی ہے کچھ سکھایا جائے. تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت سکھائی؟ کیا ہمارے بچوں کو پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے لیے کیا خدمات ہے؟ ہمارے بچوں کو پتہ ہے حضرت عمر ایمان لائے تو کس طرح استقبال ہوا؟ ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ بلال حبشی نے دین اسلام کے لیے کتنے دکھ سہے؟ انتہائی معذرت سے نہیں سیکھا, نہیں سکھایا گیا. اور یہ فتنوں کا دور ہے, اور گلی گلی فتنے ہیں, اتنی لمبی لمبی زبانیں ہیں. لوگ صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے؟ معاذاللہ لوگوں کی یہ آوازیں آپ نے نہیں سنی 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں, وہ مفاد پرست تھے, حق قسم کیا گیا. لوگ سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں نہیں دیتے؟ لوگ حضرت عمر کے بارے میں کہتے نہیں کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے. کاش کہ آپ نے بچپن میں اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا. کوئی بدبخت نلائق ابو بکر کو گالی دیتا تو وہ گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. ابو بکر وہ ہیں, رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. یہ آپ نے سکھانا تھا, لیکن ہاتھوں سے اپنی نسلوں کو گوا دیا. یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہو, پھر اتنی لمبی زبانیں ہو گئی. جو سکھائیں گے اس کے نتائج سامنے آئیں گے. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ وہ کہتا ہے میں نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو؟ حضور خواب میں ملے, فرمایا 2 چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے, راستہ روکو. اٹھے مصلے پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ خیر کرے مدینے میں کیا ہونے جا رہا ہے. حضور دوسرے دن پھر ملے, تڑپ گئے. تیسرے دن ملے تو دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا. وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی تھی انہیں ڈھونڈ کر کے واصل نار کیا. پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتے ہیں اور کہتے بندہ نواز یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا بیٹا تو نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی استاد جی. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو کہا استاد جی میری ماں کہتی ہے کہ اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. یہ نسلوں کو ہم نے سکھانا تھا, لیکن ہم نے کیا سکھایا؟ ہم نے گالی سکھائی. تقاضا تھا کہ بچہ جب دنیا میں آئے تو اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے, تو ہم نے ٹیک آن کر دیا, ہم نے فحش گانے چلائے. اور ابھی وہ 8 دن کا نہیں ہوتا بچہ, ہمارے دیہاتوں میں ہجڑے لے آتے ہیں اور ان پر ہزاروں نوٹ نشاور کیے جاتے ہیں, ان پہ لاکھوں نوٹ پھینکے جاتے ہیں. میں اس بات سے منع نہیں کرتا, اسلام نہیں منع کرتا, میں کون ہوتا ہوں؟ اسلام نہیں منع کرتا. اسلام کہتا ہے پیسہ ہے, لٹانے کا شوق ہے, نعمت ملی ہے تو ضرور لٹاؤ. ہجڑوں پہ کیوں لٹاتے ہو؟ اپنی ہمسائیگی میں بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے نظر نہ آئے جو نانے شبینہ کو ترستے رہے؟ اور 5 فیکٹریوں کا مالک, اس کا ایک بھائی غریب تھا جس کی کبھی دہاڑی لگتی کبھی نہیں لگتی, اس کی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو گئی, چاندی اتر آئی, اس کو بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا. وہ کروڑوں کا نہیں اربوں کا مالک ہے.
और उसने वो सारा पैसा तवाइफा पे उड़ा दिया, उसने वो सारा पैसा जो हिजड़ों पे लुटा दिया। काश कि उसे अपना वो गरीब भाई याद आ जाता, काश कि उसे अपनी कोई गरीब बहन याद आ जाती, काश के मोहल्ले में तड़पते सिसकते बिलकते लोग याद आ जाते। अगर वहां लुटाते तो खुदा की रहमतों का मुस्तहिक ठहरता। वो क्या किसी ने कहा था ना कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर दो बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर, और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए कभी मलबे में दब गए। अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो हिजड़ों पे क्यों भाई, तवाइफा पे क्यों? ये माशरे के दुख देख लेते। इस्लाम खुशी से नहीं मना करता। तुम्हें बेटा मिला है, चर्चा करना है, पैसा लुटाना है, गुराबा पे लुटाओ, मसाकीन पे लुटाओ, दुखियों पे लुटाओ, लाचारों पे लुटाओ। अपने नीचे जो लोग जो है वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे वहां दौलत लुटाओ ना यार, खुदा राजी होगा। ये कोई खुशी नहीं, इस्लाम गैरतमंद दीन है। इस्लाम मना नहीं करता लेकिन बेहूदगी का दरस नहीं देता। फरमाए दो आवाजें काबिल लानत आवाजें हैं, खुशी के वक्त गाना और गम के वक्त बैन की आवाज। फरमाइए दुनिया और आखिरत में काबिल लानत आवाजें। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में एक ऐसा जमाना आएगा लोग रेशम, जिना और गाने बजाने के आलात को हलाल करार देंगे। मेरे नबी फरमाते मेरी उम्मत पे एक ऐसा जमाना आएगा लोग शराबें पिएंगे, यसुम्मुनहा बिगैर इस्मिहा, उसका नाम बदल देंगे, युज़फु अला रुऊसिहिम बिल मआज़फि वल मुगन्नियाति, फरमाया उनके सरों पर बाजो गाजों और नाच गाने वालियों का शोर और हंगामा होगा। यख्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्द, अल्लाह उन्हें जमीन में दंसा देगा। व यजअलु मिनहुमुल किरादत वल खनाजीर, अल्लाह बास को खंजीर और बंदर बना देगा। फरमाया जब कौम का जवान में आवारा मिजाज होगा ना, शराबें पिएगा, मौसीकी धुन होगी, फिर रहमत खुदाबंदी उस कौम के बेटों से नाराज हो जाएगी। और नाराजगी का इजहार कैसे होगा? अल्लाह उन्हें जमीन में दंसा देगा। ये आप माजी के और आप पलटे ना, बिल्कुल करीब 1.5 माह पीछे चले जाए या 2 माह या 2.5 माह पीछे चले जाए, तो ये बच्चों को चुप कराने के लिए इंतजामिया के साथ ही किधर है। अगर जातला की तरफ हम पलट के देखते हैं तो अल्लाह की जमीन फट गई थी और उसे एक झटके ने हमारा नुकसान किया, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। हमारा नुकसान थोड़ा हुआ, लेकिन 2005 को देखें, आज से 1.5 अशरा पीछे चले जाए तो एक जोरदार झटका था। मानसेरा से जिला बाग तक इस झटके ने 1 लाख इंसानों की हड्डियां तोड़ दी थी। सुहाग उजड़े, बच्चे यतीम हुए, अरमान कुचले गए। सखावत के देवता लोगों ने सुबह के उजाले में देखा हाथों में कशकोल लिए भीख मांग रहे थे। पुरानी कहानी नहीं। फरमाया जब आवारगी होगी, शराबें पिएंगे, मौसीकी धुन होगी, तो फिर क्या अजाब आएगा? अल्लाह जमीन में दंसा के ले जाएगा, बास को खंजीर और अल्लाह बंदर बना देगा। इंसान जाहिरी तौर पे खंजीर और बंदर नहीं बनेगा, लेकिन खंजीर और बंदर की जो सफात है वो इंसान में आ जाएगी। इल्मे हयातियात में लिखा है खंजीर की सबसे बड़ी सिफ्त ये है कि वो बेगैरत और बेहया होता है, और बंदर की सिफ्त वो नक्काली करता है, एक्टिंग करता है। ये शोबिस की दुनिया, पॉप सिंगर, सुनने वालों के मिजाज आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फरमाया सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? जब शराब आम होगी, जब मौसीकी धुन होगी, तो अल्लाह हया ही छीन लेगा। जिसमें हया नहीं उसमें दीन नहीं। तो ये कितनी बड़ी सजा दुनिया में है कि अल्लाह हया ही छीन लेगा उस कौम से। हमने इसको रूह की गजा कहा। एलन बुलोम ईसाई मुफक्किर गुजरे, इससे सवाल किया गया कि तेरे नजदीक मौसीकी क्या है? तो वो कहते ये रूह की कचरा गजा है। अल्लामा जोजी तलबीस इब्लीस में लिखते हैं गाने में 2 मजरतें जमा है। एक तो ये कल्ब को तफक्कुर इलाही से रोकता है, और दूसरा फरमाए गाना ज़िना की दावत देता है। और हमने इसको रूह की गजा कहा। रूहों की गजा भाईजान मौसीकी नहीं, हमें किसी ने गलत बताया है। रूहों की गजा है तो वो अल्लाह का कुरान है, जिसको काफिर लोग भी छुप छुप के सुना करते थे। मेरे रसूल का फरमान सुनो यार। आका फरमाते अगर रब से बातें करने को जी चाहे ना, तबीयतों में नशा पैदा हो जाएगा। अगर रब से बातें करने को जी चाहे तो फरमाया कुरान खोल के बैठ जाया करो। तवज्जो चाहूंगा, कितनी देर होगी रब से बात किए हुए? हमें तो बचपन में हमने कुरान पढ़ा था, और वो भी जिस तरह पढ़ा था आप अच्छी तरह जानते हो। आधे घंटे के लिए भेजते थे हम अपने बच्चों को, और आधे घंटे में 6 दफा पैगाम घर से आता था कि बेटे को छुट्टी दे दे। वो बेटा जिसके बारे में
اسے اس بات کا جو نا ایوارڈ، اسے اعزاز ملا، اسے انعام ملا کہ اس کی پورے سال میں اسکول میں ایک چھٹی بھی نہیں گئی، ایک بھی غیر حاضری نہیں۔ اچھی بات ہے، وقت کی پابندی اور سیکھنے کے یہ آداب میں سے چیزیں ہیں، لیکن میں انتہائی معذرت سے کہوں گا وہ ماں جو روزانہ پونا گھنٹہ لگا کے اسے اسکول بھیجتی ہے تیاری کر کے، وہی ماں جب مسجد میں بھیجتی ہے تو اس بچے کے ساتھ ہم نے کس طرح کر کے بھیجا؟ اسی میلے کچیلے کپڑوں میں؟ وہاں تو سال میں ایک چھٹی بھی نہیں، اور مسجد میں حاضری کیسی تھی؟ ہو سکتا ہے سال میں 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ آیا ہو، لیکن میں علماء کو خراج پیش کر دوں، یہ 2 3 4 سال میں بچوں کو ناظرہ پڑھا دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی محبت ہے جو دوسروں کے دلوں میں بھی اتار دیتے ہیں۔ وہ بچپن میں جو قرآن پڑھا تھا اس کے بعد تو ہمیں کبھی توفیق ہی نہیں قرآن کو کھولنے کی۔ ہمارا مالک ہم سے کیا کلام کرتا ہے؟ حضور فرماتے رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ ہم نے صرف بچپن میں کھولا، ایک دفعہ پڑھا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کو بند کر دیا۔ کئی لوگوں کو تو مدت ہو گئی یار قرآن کی زیارت بھی کیے ہوئے۔ ہاں، ہمارا اس کتاب سے رابطہ رہتا ہے، اور وہ رابطہ کیا ہوتا ہے؟ جب کبھی کوئی کارخانہ، فیکٹری، دکان بنائی تو بطور برکت قرآن پڑھا، اور وہاں بھی خود نہیں پڑھا معذرت سے، وہاں بھی مدارس سے حفاظ کو لانا پڑتا ہے۔ اور میں اس بات سے اختلاف کروں گا لوگوں سے جو بچوں کو فیکٹری میں بیچتے ہیں، جو بچوں کو قبرستان بیچ دیتے ہیں۔ بھائی جان، اللہ پہ توکل رکھیں، مت سمجھے کہ یہ ہمارے جو نا وہ مدرسے کو فنڈ دیتے ہیں، ماہانہ سالانہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ آپ اللہ پہ توکل کرو گے، جنگلوں میں بیٹھ جاؤ گے نا تو اللہ وہاں بھی وسائل بیچ دے گا، افراد کو وہاں بھی بیچ دے گا۔ یہ کیسی ہماری جو نا وہ یہ کمزوریاں ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے چلتا ہے، اللہ چلاتا ہے بندہ نہیں چلاتا۔ تو پھر بھائی جان نقصان ہمارا یہ ہوتا ہے جب بچے قبروں پہ جا کے پڑھتے ہیں نا، فیکٹریوں میں پڑھتے ہیں، تو وہ بچے لالچی ہوتے ہیں۔ جب وہ اس جگہ پہ آ کے بیٹھیں گے نا تو وہ حق بیان نہیں کریں گے۔ اپنے بچوں کو شہین بناؤ۔ اگر بچے قبروں پہ جا کے پڑھیں گے، اگر بچے ختموں پہ آ کے پڑھیں گے، انتہائی معذرت سے عرض کروں گا وہ بچے آنے والے کل میں اچھے اور جو ہے وہ ایسے مبلغ نہیں سامنے آئیں گے جس طرح کے ہمیں درکار ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہمارا اس کتاب سے رابطہ کب ہوتا ہے؟ فیکٹری بنائی اس وقت، اور ہمارا بوڑھا والد اگر زندگی باؤں سے لڑ رہا ہے نا تو اس وقت سورہ یاسین کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی بچے سرانے خود نہیں بیٹھے ہوتے، وہاں بھی ہم کہتے قاری صاحب بچوں کو بھیج دیں، سورہ یاسین پڑھانی، سورہ ہود پڑھانی ہے۔ اور پھر باپ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بھی قبر پہ آپ خود نہیں بیٹھتے، وہاں بھی مسجد سے بچے لاتے ہیں۔ اس کتاب سے یہ ہے ہمارا رابطہ، اس کتاب سے یہ ہے ہمارا تعلق۔ اور میرے رسول فرماتے رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ میرے ایک دوست ہیں، بوڑھے ہو گئے، جوانی کی بات سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں پنڈی سے گجرانوالہ آنا تھا، وہ گاڑی فیصل آباد کی طرف جا رہی تھی۔ کہتے ہیں اتفاق سے مجھے جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی، تو کہتے ہیں میں نے محسوس کیا اس کی پیشانی میں سعادت کا نور ہے، لب حرکت میں تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے بھی اس وظیفے میں شامل کر لو۔ وہ کہتے ہیں وہ اتنا مگن تھا کہ مجھے لگا کہ اس نے میری بات سنی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے تکرار کیا، اس نے وظیفے کو روک لیا، اور اس نے کہا بھائی جان آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہو مجھے بھی شامل کر لو۔ تو اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، پنڈی سے چلتا ہوں، فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں، اور جب فیصل آباد سے واپس پنڈی آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ یار وہ تو سارا دن ہی رب سے باتیں کرتا ہے۔ رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ میرے رسول نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی، فرمایا جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشم اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے۔ مسلم امہ کو کیا پیغام دیا؟ ایک فرمایا میری اطرت سے پیار کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا۔ اور آج دیکھ لے ہمارا اس کتاب سے تعلق کیا رہ گیا۔ آج پوری دنیا میں جو رسوائی کا سبب مسلم قوم کا ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے، ہم نے اس کتاب سے اپنا تعلق کمزور کر لیا۔ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جواب کیا آتا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو،
اور اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج اس کتاب سے ہمارا تعلق کمزور ہوا تو پوری دنیا میں ہم رسوا ہوئے۔ بھائی جان آئیے آج کی اس بزم میں یہ میں اور آپ عزم کریں کہ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے۔ اپنے موبائلوں کی تلاشی ضرور لیجئے گا، اور وہ غیر ضروری چیزیں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے اس کو اپنے موبائل سے نکال کر کے کسی مستند عالم کو سنیں، کسی اچھے ثناخوان رسول کو سنیں۔ اگر کوئی ہے تو آج ہی ابھی اپنے موبائلوں سے نکال کر کے اپنے ماضی کی تلخیوں کی اللہ سے معذرت چاہیں، اور یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے۔ میرے ساتھ نہیں کرنا، اور میں آپ کو زور بھی نہیں دوں گا، کوئی ٹھونس بھی نہیں رہا، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ ہم اپنے رب سے وعدہ کریں گے کہ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے قرآن سنیں گے، نبی کا فرمان سنیں گے۔ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ جب تک منہ میں زبان ہے یہ سونے محمد کے ہی نغمے گاتی رہے گی۔ اللہ ہمیں عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ آج مصباحی صاحب نے تشریف لانا تھا، حضرت نے اعلان کر دیا، اور میں آج گھر میں ہی تھا، کوئی مصروفیت نہیں تھی، تو جناب نے حکم کیا ناچیز آپ کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کی تشفی تو نہیں میں کر سکا جس شخصیت کے لیے آپ لوگ جمع ہوئے تھے، اگر وہ آتے تو آپ کو خوشی زیادہ ہوتی۔ باقی میں نے بھی پیغام محبت عمل کی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کے جذبے عطا فرمائے۔ آخر پہ ضروری اعلان سماعت فرما لیں، ہمارے گجرانوالہ میں سالانہ مصطفی اجتماع ہوتا ہے مرکز مصطفیٰ میں، ایجوکیشن بورڈ آفس کے مد مقابل، یہ ہماری مادر علمی ہے۔ حسب روایت انشاءاللہ اس سال بھی 8 مارچ روز اتوار صبح 10 بجے سے لے کر نماز عصر تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ تلاوت، نعت، مصطفی مبلغین کے خطابات ہوں گے۔ بعد عظیم پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب امیر اعلیٰ ادارت المصطفیٰ آپ خطاب فرمائیں گے۔ بامقصد پروگرام ہوتا ہے، ہم لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرتے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ نور و نگہت سے لبریز اس محفل نور میں تشریف لا کر ابدی سعادتوں کے حقدار بنیے گا۔ ہماری آنکھیں آپ کی راہوں میں فرش راہ ہوں گی، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لیں انشاءاللہ 6 مارچ کو جامع مسجد فروقیہ شیش محل میں درس قرآن ہوگا، جس میں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب ہی آپ ہی کا خطاب ہوگا 6 مارچ کو جامع مسجد فروقیہ شیش محل وزیر آباد میں۔ باب شکر میرا ہوائے اتنا تو کام کرنا، مدین ہوئے گزر یہ تیرا، مدین ہوئے گزر یہ تیرا، تو لے کے روزے دے گرد پھیرا، تو لے کے روزے دے گرد پھیرا، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا صفادر مصطفیٰ پہ جا کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر حماد الدین صدیقی صاحب دامن برکاتہ مالیہ قدسیہ آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور دعائے خیر فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اے مالک یوم الدین، تلاوت ہوئی، حضور کی نعت پڑھی گئی، خطاب ہوا،
درود و سلام پڑھا گیا، یا اللہ اس ساری محفل کو جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے سجائی گئی، اپنے آقا کے ذکر سنانے کے لیے سجائی گئی، یا اللہ اس محفل پاک کو قبول فرما، اس کا ثواب حضور کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ الہ العالمین اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے وہ شاقان رسول آئے ہیں میرے مالک، آج کی ان کی اس حاضری کا صدقہ سب کو حضور کے در کی حاضری لگا دے۔ الہ العالمین سب کو در رسول کی حاضری عطا فرما، اپنے گھر بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین عالم پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے خاص فضل و کرم کا حصار عطا فرما۔ الہ العالمین اس محفل پاک میں جتنے علماء شریک ہوئے، ثناء شریک ہوئے، ہمارے علاقے وزیر آباد شہر کے معزز و محترم شخصیات شریک ہوئی، الہ العالمین سب کی حاضری کو قبول فرما۔ منتظرین کے حسن زن سے پڑھ کے ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا، قرآن کا قاری بنا، دین کا داعی بنا، اسلام کا غازی بنا، میرے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ الہ العالمین دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔